أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کا 31 نمبر رکوع اور دوسرے پارے کا 15 نمبر رکوع شروع کریں گے. یہ 236 نمبر آیہ مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین. طلاق کے متعلقہ مختلف مسائل، نکاح سے متعلقہ مختلف مسائل پچھلے 2 رکوع سے تقریباً ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ کریم جل مجدہ نے خانگی زندگی کے بہت سارے امور کا اپنے پاک کلام میں ذکر فرمایا اور اس کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائی. مہر نکاح کا ایک لازمی حصہ ہے اور مہر ادا کرنا شوہر پر ضروری ہوتا ہے. ایون کہ اگر نکاح بغیر مہر کے بھی پڑھ لیا جائے، نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن مہر ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے. اس کے لیے مہر مثل ادا کرنا ہوتا ہے. یہاں پر یہ ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کسی خاتون کا نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی اور مہر مقرر نہ کیا ہوا تو پھر بھی شوہر پر ضروری ہے کہ اس کو متاع، کچھ سامان، کچھ اس کی دلجوئی کے لیے، خاتون کی دلجوئی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور دے. ایسے ہی نکاح کو ختم نہ کرے. اور اگر خاتون کا نکاح ہوا، مہر بھی مقرر ہو گیا لیکن رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو اس صورت میں بھی آدھا مہر شوہر پر لازم ہے. یہاں پر دیکھیے مہر کو کس قدر اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور قرآن کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے جو مقرر کیا ہے، یعنی مہر تو لازمی ہے، وہ بعد میں مقرر کرنے کے بعد وہ خاتون کی اپنی ثوابدید ہے، وہ چاہے چھوڑ دے، چاہے تھوڑا سا لے تو باقی چھوڑ دے وغیرہ، لیکن مہر کو مقرر کرنا یہ حکم خداوندی ہے اور حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جہاں ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری اور خرابیوں نے جنم لیا ہے، وہاں مہر کے مقرر کرتے ہوئے باہمی صورتحال کا بھی دخل ہے. ہم یہاں پر کروڑوں روپیہ، لاکھوں روپیہ شادی پر خرچ کر دیتے ہیں اور جب مہر کی باری آتی ہے تو کوشش لڑکے والوں کی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پیسے نہ ہی دینے پڑے، یا دینے بھی پڑیں تو 2000، 3000، 5000، بڑی مشکل جا کے لوگ 5000 پہ بس جی شرعی مہر رکھ لیں، شرعی مہر رکھ لیں. شرعی مہر یہ یاد رکھیے کہ شرعی مہر وہی ہے جو مقرر ہو گیا، جو آپ لوگوں نے مقرر کر لیا. دونوں میاں اور بیوی یا دونوں کے اہل خانہ کے باہمی تعین سے جو مہر متعین ہو گیا وہ شرعی ہی ہے، وہ غیر شرعی نہیں ہے. لیکن شادی کے جملہ امور میں شریعت کو کہیں دخل دینے کی کوشش نہیں کی جاتی، یعنی کہیں بھی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہوتی. لیکن جب حق مہر کی باری آتی ہے تو پھر کہا جاتی ہے شرعی مہر. تو کوشش یہی شرعی کا لفظ بول کر یہی ہوتی ہے کہ یہ کم سے کم جتنا کم ہو جائے، نہ ہی دینا پڑے تو شاید یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ شرعی حق ہے خاتون کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر فرمایا ہے. اس لیے آپ
مہر کو مقرر کرتے ہوئے قطعاً اپنا دل تنگ نہ کریں، کھلے دل سے مہر ادا کیا کریں، اور اس کو عیب نہ سمجھیں، اس کو معیوب نہ سمجھیں۔ اگر عیب سمجھنا ہے تو شادی کی خرافات کو عیب سمجھیں، اگر عیب سمجھنا ہے تو شادی کے اندر جو غیر شرعی امور ہوتے ہیں ان کو عیب سمجھیں۔ ہم ان کو عیب نہیں سمجھتے، حق مہر مقرر کرنے کو عیب سمجھ لیتے ہیں۔ اور بالفرض اگر کوئی لڑکی والوں کی طرف سے کچھ زیادہ مطالبہ ہو جائے تو یہ تو جھگڑا نکاح کے وقت شادی حال میں بھی شروع ہو جاتا ہے، نہیں جی یہ مہر بہت زیادہ ہے، اس کو تھوڑا کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان چیزوں کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ شادی کے وقت لڑکے والوں کو کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور مہر مقرر کرنے میں کنجوسی اور بخیلی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم نے خواتین کو اس وقت طلاق دے دی جب تم نے انہیں نہیں چھوا، یعنی رخصتی نہیں ہوئی اور صرف نکاح ہوا۔ تفرضوا لہن فریضہ، یا ان کے لیے مہر ہی مقرر نہیں ہوا تھا، ویسے نکاح ہوا، کوئی درمیان میں مسئلہ آ گیا۔ یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں ان میں سے ایک چیز طلاق بھی ہے، لیکن حتی الوسع تک یہی کوشش ہو کہ گھر بس جائے، یہی اللہ کی مرضی اور منشا ہے، اور یہی قرآن و سنت کی تعلیمات کا تقاضا ہے۔ لیکن بالفرض اگر یہاں تک نوبت آ ہی گئی ہے تو انسان کو مجبور ہو کر یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کے بھی کوئی شرعی تقاضے ہیں جن کو ذہن میں رکھنا اور جن پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ مثلا یہاں بیان کیا جا رہا ہے خاتون کو طلاق ہوئی، اس کا مہر مقرر نہیں ہوا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، کہ اس کو کچھ متاع دے دیں، کچھ سامان اس کو دے دیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ یہ باعث گناہ نہیں ہے، کوئی ایسی مجبوری بن گئی تو ایسا ہو سکتا ہے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ سامان دے دیا جائے۔ سامان کتنا ہو، بعض نے اس کی اپنی صورت مقرر کی ہے، قرآن نے بھی اس کو معین نہیں کیا۔ بعض نے کہا کہ اس کو اچھے لباس دے کے دے دیا جائے، بعض نے اور بھی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ واجب ہے، متعوہن حکم ہے، اللہ کا امر ہے، اور یہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ یہ واجب ہے کہ خاتون کو اگر رخصتی سے پہلے بھی طلاق دی ہے تو کچھ نہ کچھ سامان دے دیا جائے۔ ہم بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں ان کی بھی واپسی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے، وہ دے کر واپس نہیں لیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں جی آپ ہماری چیزیں ہمیں واپس کر دیں اور آپ اپنی چیزیں آپ واپس لے جائیں۔ جو تحفہ دے دیا سو دے دیا، اس سے واپس نہ لیا جائے، بلکہ کچھ نہ کچھ خاتون کو دیا جائے۔ اگر نکاح کے فوراً بعد طلاق ہو گئی ہے، پھر بھی رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی یہی صورتحال ہے۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو خوشحال آدمی ہے، جو مالدار آدمی ہے، اس پر متاع اس کی گنجائش کے مطابق ہوگا، یعنی اسے اپنی گنجائش کے مطابق کچھ نہ کچھ خاتون کو دینا چاہیے۔ وعلی المقتر قدرہ، اور جو تنگ دست ہے اس کو اپنی گنجائش کے مطابق دینا چاہیے۔ یعنی شریعت نے لازم قرار نہیں دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی کی گنجائش کے اس پر حکم نافذ نہیں فرماتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کی جتنی گنجائش ہوتی ہے اللہ اتنا ہی حکم اس پر نافذ فرماتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو تنگ دست ہیں وہ اپنی گنجائش کے مطابق دیں، اور جو مالدار ہیں وہ اپنی گنجائش کے مطابق دیں۔ متاعا بالمعروف، اور یہ معروف طریقے سے، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی دنگا فساد اور اس طرح کی صورتحال شریعت کو پسند نہیں ہے۔ حقاً علی المحسنین، اور یہ نیکی کرنے والوں پر حق ہے، ان کو یہ ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ تو مسئلہ اس صورت میں تھا کہ خاتون کو طلاق ہو گئی اور اس کا مہر مقرر نہیں ہوا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی، تو اس صورت میں یہ حکم ہے۔ لیکن اگر خاتون کو طلاق ہو گئی اور مہر مقرر ہوا تھا لیکن رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اس کا دوسرا حکم اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم نے خواتین کو طلاق دی ان کو چھونے سے پہلے، یعنی رخصتی اور باہمی تعلق قائم ہونے سے پہلے۔ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا تھا۔ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ،
تو جو تم نے مقرر کیا تھا اس کا نصف مہر ادا کرنا ہوگا، اس کا آدھا مہر ادا کرنا ہوگا، یعنی رخصتی سے پہلے بھی اس کو نصف مہر دیا جائے گا۔ یہ حکم ہے شریعت کا۔ الا ان یعفونا، ہاں مگر یہ ہے کہ وہ خواتین خود معاف کر دیں، وہ خود کہہ دیں جی چونکہ نکاح ہوا تھا، ہماری رخصتی نہیں ہوئی، یہ تعلق آگے نہیں بڑھا، سو میں مہر نہیں لوں گی، میں معاف کرتی ہوں، تو وہ معاف کر دیں تو معاف ہو سکتا ہے، وگرنہ نصف مہر شوہر کو رخصتی سے پہلے بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا جو شوہر ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کا اصل میں اختیار ہے، نکاح کی گرہ جس کے ہاتھ میں ہے، یا وہ زیادہ ادا کر دے، یعنی نصف تو اس پر لازم ہے، لیکن اگر وہ زیادہ ادا کرے تو وہ زیادہ بھی ادا کر سکتا ہے، اس کو یعنی یہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ نصف مہر سے زیادہ ادا کرے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تمہارا زیادہ ادا کرنا، عفو سے کام لینا، بہتری کے ساتھ کسی کے ساتھ برتاؤ کرنا، یہ زیادہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی خاتون ہے تو اس کا معاف کر دینا یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، مرد ہے تو اس کا زیادہ دے دینا یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی اسلام جو ہے آپ دیکھیں ہر حال میں خیر ہی سکھاتا ہے، اسلام ہر حال میں بھلائی ہی سکھاتا ہے، اسلام ہر حال میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہی سکھاتا ہے۔ تمہارا تعلق آگے نہیں بھی بڑھا تو پھر بھی اچھا سلوک کرو، کسی وجہ سے کوئی معاملہ درپیش ہو گیا تو اب ایک دوسرے پر الزام نہ دھرو، لڑائی جھگڑے نہ کرو، دنگا و فساد نہ کرو، رہنا ہے تو اچھے طریقے سے رہو، نہیں رہنا تو اچھے طریقے سے تعلق کو توڑ دو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کا باعث بنیں اور معاملات کو بہت زیادہ پریشان کن بنا دیں، بالکل نہیں، ایسا نہ کریں، بلکہ تقویٰ کیا ہے کہ آپ بہتری کی طرف جائیں، آپ اچھا سلوک کریں، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور باہمی ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کو مت بھولیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو فضیلت عطا فرمائی ہے اس کو بھی مت بھولیں، اللہ نے تمہیں جو مال و دولت دیا ہے، عزت سے نوازا ہے، وہ بھی مت بھولیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ تم حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، تم اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کے حکم کو سمجھتے ہوئے، اس کے حکم کے مطابق اتباع کرتے ہوئے اپنی خانگی زندگی کے جملہ امور کو سر انجام دیا جائے۔ تو آج کی درس کی 2 آیات مقدسہ میں ہم نے یہ پڑھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کے لیے مہر مقرر نہیں ہوا تھا، صرف نکاح ہی ابھی ہوا تھا، رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، تو ایک تو یہ ہے کہ مجبوری کی صورتحال میں یہ گناہ کا باعث نہیں ہوگا، ایسی صورتحال اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ رخصتی ہو، میاں بیوی کا باہمی تعلق ہو تب ہی طلاق ہو سکتی ہے، ویسے نہیں ہو سکتی، ویسے بھی ہو سکتی ہے، یہ اس کے جواز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور واضح طور پر بلکہ بتایا گیا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ گنجائش کے مطابق آدمی پر کچھ نہ کچھ متاع دے دینا، کچھ نہ کچھ ساز و سامان دے دینا، یہ اللہ کی طرف سے ضروری قرار دیا گیا ہے، اس کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے، مہر بھی مقرر ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تو اس صورت میں شوہر پر آدھا مہر ادا کرنا لازم ہے دوسری آیہ مقدسہ کی روشنی میں، اور دونوں کو، خاتون کو بھی اور مرد کو بھی بہتری کرنے کی طرف اور بھلائی کرنے کی طرف اور نیکی کرنے کی طرف راغب کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کرم سے نوازا ہے فرمایا اس کو یاد رکھا کرو اور ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھا کرو اور ایک دوسرے کے معاملات کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔